بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایچ پی وی ویکسین کے حوالے سے پاکستان میں اس وقت بہت گرما گرم اور زور و شور سے بحث جاری ہے۔ کچھ باتیں اس ویکسین کے حق میں کی جا رہی ہیں، کچھ باتیں اس کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ پاکستان کی بیٹیوں، پاکستان کی بچیوں کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اگر تو یہ ویکسین ٹھیک ہے، سرویکل کینسر سے بچاتی ہے، تو بھی ظاہر ہے پاکستان کی بیٹیوں کے مستقبل اور ان کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اور دوسری صورت میں اگر یہ ویکسین کوئی سازش ہے یا اس سے کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو بھی یہ پاکستان کی بیٹیوں اور بچیوں کے مستقبل اور ان کی زندگی کا معاملہ ہے۔ سو میں نے اپنا فرض جانتے ہوئے سوچا کہ مکمل تحقیق اور ریسرچ کے بعد اس پر ایک ویڈیو ضرور بنائی جانی چاہیے۔ جب میں نے اپنی ریسرچ کا یا تحقیق کا آغاز کیا تو سب سے پہلے جو ٹویٹ میری نظر سے گزری وہ ڈاکٹر فیصل سلطان کی ٹویٹ تھی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان شوکت خانم کینسر اسپتال کے CEO ہیں۔ WHO کی جو ایچ پی وی کے حوالے سے ایڈوائزری کمیٹی ہے، اس کے رکن بھی رہے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے تقریباً 150 ممالک میں یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے، جن میں مسلمان ممالک بھی شامل ہیں، اور یہ کہ یہ ویکسین مکمل طور پر مؤثر ہے اور محفوظ ہے۔ لیکن ظاہر ہے جو خدشات اور جو سوالات اس ویکسین کے حوالے سے ہیں ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جو بنیادی چند سوالات ہیں وہ یہ کہ کیا یہ ویکسین صرف پاکستان میں لگائی جا رہی ہے؟ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ویکسین ہم پر ٹیسٹ کی جا رہی ہے، دنیا میں کہیں اور یہ ویکسین کیوں نہیں لگائی جا رہی؟ تو کیا پاکستان کے لوگ صرف ایک ٹیسٹ کرنے والی مخلوق کے طور پر رہ گئے ہیں؟ دوسرا سب سے اہم خدشہ یا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ویکسین کوئی سازش ہے؟ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ بچیوں میں بانجھ پن پیدا کرنے کی ایک سازش ہے، جس سے خواتین یا بچیاں مستقبل میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گی۔ پھر ایک بڑا اہم سوال کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف 5000 خواتین، بچیاں یا بیٹیاں ایسی ہیں جن کو سرویکل کینسر ہوتا ہے، تو 5000 کے نمبر کے لیے پوری حکومتی مشینری اس وقت حرکت میں آ گئی ہے، پوری طرح سے چوکس ہے، مستعدی کے ساتھ، اور مفت یہ ویکسین فراہم کر رہی ہے، جہاں کھانا فراہم نہیں کیا جا رہا لوگوں کو، جہاں دیگر جو مسائل اور بیماریاں ان کے حوالے سے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ تو اتنی اس میں کیا امپورٹنٹ چیز ہے کہ حکومت ہمیں اتنی متحرک اور فعال دکھائی دیتی ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور نقطہ جو سب سے زیادہ اس وقت زیر بحث ہے وہ یہ کہ دنیا بھر میں بہت سارے لوگ بھوکے ہیں، بہت سارے لوگوں پر مظالم ہو رہے ہیں، بچے ظلم اور جبر سے مر رہے ہیں، ان کا خیال کیا نہیں جا رہا، اور یہاں پہ مفت ویکسین دی جا رہی ہے۔ تو ان تمام سوالوں اور خدشات کو ہم ایک ایک کر کے ایڈریس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ کیا یہ دنیا میں کہیں اور لگائی جا رہی ہے یا پاکستان میں اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ہم لوگوں پر یا ہماری بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں پر لگا کر؟ تو پلیز، بہت سادہ ہو گئی ہے زندگی۔ چیٹ GPT نام کا ایک ایپلیکیشن ہر پاکستانی کے موبائل میں موجود ہے۔ ایک سوال لکھیے، گوگل پر چلے جائیے، 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگیں گے اور اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ 2006 سے اب تک 150 ملکوں میں یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ دنیا کے بہترین ملکوں کے اندر یہ ویکسین، ان کا جو نیشنل امیونائزیشن پروگرام ہے اس میں شامل ہے۔ میں نے چیٹ GPT سے پوچھا یہ سوال کہ دنیا کے کن ملکوں میں یہ مفت لگائی جا رہی ہے، تو اس کا جو جواب ملا وہ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا یونائٹڈ کنگڈم یعنی UK، یہاں پہ 12 سے 13 سال کی لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بھی یہ ویکسین مفت لگائی جا رہی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ بہت سارے کینسر کی جو اور اقسام ہیں ان سے بھی بچاؤ ممکن کرتی ہے۔ آسٹریلیا میں بھی یہ لڑکوں اور لڑکیوں کو سکولوں میں مفت لگائی جا رہی ہے۔ کینیڈا میں 9 سے 14 سال کی بچیوں کو سکول پروگرامز کے ذریعے مفت دی جا رہی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ کے اندر بھی وفاقی ویکسین پروگرام کے تحت 11 سے 12 سال کی بچیوں کو اور بچوں کو یہ مفت لگتی ہے۔ جرمنی میں بھی 9 سے 14 سال کی جو بچے اور بچیاں ہیں نیشنل پروگرام کے تحت انہیں بھی یہ مفت لگائی جا رہی ہے۔ فرانس میں بھی، جاپان میں بھی اسی طرح اسکولوں میں یہ ویکسین مفت لگائی جا رہی ہے، اور اس کی فہرست طویل ہے۔ 150 ملکوں کے اندر یہ ویکسین لگ رہی ہے، اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں جو کم عمر بچے اور بچیاں ہیں انہیں یہ ویکسین مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ ہم پر کوئی ٹیسٹ نہیں کر رہا، ہم بہت بعد میں آئے ہیں اس ویکسین پر۔ تو پلیز ایک جو سوال اور خدشہ ہے اس کو آپ دور کر لیجئے۔ مجھ پر بھلے یقین مت کیجئے، باقی لوگ جو بات کر رہے ہیں ان پر یقین مت کیجئے، خود سے گوگل کر لیجئے، چیٹ GPT سے پوچھ لیں، اپنے طور پر جیسے آپ چاہیں اس کی تحقیق کر لیجئے۔ دوسرا خدشہ یا جو سوال ہے وہ یہ کہ شاید یہ
بچیوں میں بانجھ پن پیدا کرے گی یا ان کو اولاد کی صلاحیت سے محروم کرنے کی کوئی سازش ہے کہ پاکستان میں آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے. تو میں نے عرض کیا کہ دنیا کے 150 ملکوں میں 2006 سے یہ ویکسین لگ رہی ہے اور 10 سال تک کی اس کی تحقیقی سٹڈیز موجود ہیں کہ جن میں اس طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا اس طرح کا کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہے اس ویکسین کا. اور ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اگر یہ گوروں کی کوئی سازش ہو تو ہم اپنے بچوں کو باقی کتنی بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسینز لگواتے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہم سر درد سے لے کر کھانسی کے شربت تک انہی گوروں کی بنائی ہوئی دوائیوں کو استعمال کرتے ہیں. تو اگر کوئی سازش کرنا ہوگی ان کے پاس اور بہت سارے آپشنز ہیں, انہیں الگ سے کوئی چیز شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پولیو ویکسین کے حوالے سے بھی ہم نے اسی طرح کی بکواسیات سنی, ہم نے اسی طرح کی گفتگو سنی کہ جی پتہ نہیں قوم اس سے بانجھ ہو جائے گی. آج تک آبادی اسی رفتار سے بڑھتی آ رہی ہے اور بدقسمتی اس طرح کی سازشی تھیوریوں کے نتیجے میں آج بھی پاکستان ان 1-2 ممالک میں جن میں شاید افغانستان ہے اور ہم نے کہ جہاں پولیو کے اب کچھ کیسز باقی رہ گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی بددیانتی ہے اس قوم کے ساتھ کہ اس طرح کی کسی بھی سازشی تھیوری کو کوئی بھی ریسرچ یا تحقیق کیے بغیر ہم آگے پھیلا دیں. پولیو کے معاملے میں وہ معاملہ ہمارے سامنے ہے. کووڈ میں بھی کتنی سازشی تھیوریاں آئیں کہ جو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں ان کا تعلق کووڈ ویکسین سے ہے. بھائی آپ یا آپ کے ارد گرد اگر کسی نے یہ ویکسین لگوائی ہے اور وہ اب بھی زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام سازشی تھیوریاں فضول تھیں, ان کا کوئی سر پیر نہیں تھا اور کووڈ ویکسین نے آپ کو, مجھے, ہم سب لوگوں کو زندہ رکھا ہوا ہے, اس بیماری سے بچا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد. تو خدا کے لیے جب ہم اتنی ساری ویکسینز کے لیے, اتنی ساری دواؤں کے لیے انہی گوروں کی ریسرچ پر, انہی گوروں کی نیت پر کوئی شک نہیں کرتے تو پھر اس اسپیسیفک کیس میں ہمیں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے جب 150 ملکوں میں یہ آلریڈی لگائی جا رہی ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی صرف 5000 جو خواتین ہیں ان کو پاکستان میں سرویکل کینسر ہوتا ہے, تو یہ 5000 کا مطلب ہے کہ ان میں سے کم 3000 خواتین مر جاتی ہیں, انہیں بچایا نہیں جا سکتا. تو یہ ویکسین مینلی چونکہ 9 سے 14 سال کی بچیوں کو لگائی جا رہی ہے تو اس لیے فوکس یہ سرویکل کینسر ہے, لیکن اس کے علاوہ دنیا بھر میں یہ بچوں کو بھی لگائی جاتی ہے, لڑکوں کو بھی لگائی جاتی ہے اور یہ کینسر کی بہت ساری اقسام سے متعلق ہے, ان سے بچاؤ فراہم کرتی ہے. تو 5000 کے نمبر کے لیے ہم پریشان ہیں. اب جب پولیو کے چند ایک کیسز رہ گئے تو اس کے لیے بھی تو قومی سطح پر ہم ویکسین پروگرام رن کرتے ہیں. 5000 کا نمبر بہت بڑا ہے. ان 5000 میں 3000 خواتین مر جاتی ہیں. ان خواتین میں آپ کی بہن, آپ کی بیٹی یا آپ کی بچی ہو تو آپ سوچئے کہ آپ کے دل پر کیا گزرے گی. تو یہ دنیا بھر میں نمبر تقریباً کم و بیش یہی تھا, لیکن الٹیمیٹلی اب اس کے نتیجے میں, اس ویکسین کو لگانے کے نتیجے میں نمبر بہت کم ہو گیا ہے. اور سب سے اہم نقطہ جس پر بہت ڈسکشن ہو رہی ہے کہ دنیا میں بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے, انہیں مارا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, بہت سارے خطوں میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں کہ ساری دنیا میں برے لوگ نہیں ہیں. جہاں جہاں ظلم اور بربریت ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ بھی مغرب کے ممالک میں موجود ہیں. تو خدا کے لیے صرف ایک فارورڈڈ واٹس ایپ میسج یا کسی ایک سوشل میڈیا کے کامنٹ کو پڑھ کر اپنی رائے بنائیں. ڈاکٹر فیصل سلطان کی ٹویٹ سے میں نے آغاز کیا. ڈاکٹر جاوید اقبال ہم سب کے بہت ہی پیارے, ان کی پوری کمپلیٹ ویڈیو اس کے اوپر موجود ہے. ان پر بھی لوگ الزامات لگا رہے ہیں کہ شاید انہوں نے کسی فائدے کے لیے کام کیا. تو آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ پلیز خود گوگل پر چلے جائیے, آپ کے ذہن میں جو سوال ہے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجئے, لیکن اللہ کا واسطہ ہے قوم کی بچیوں, قوم کی بیٹیوں اور قوم کی بہنوں کے مستقبل سے کھیلنا بند کیجئے. ماضی میں بھی ہم نے یہ سب کیا, پولیو ویکسین کی بھی اسی طرح کی سازشی تھیوریاں سامنے آئیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دنیا میں شاید وہ واحد ملک رہ گئے ہیں افغانستان کے ساتھ کہ جہاں پولیو کا جو وائرس ہے وہ اس وقت بھی موجود ہے. تو کم سے کم آج ہم یہ ایفرٹ کرنا شروع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ مستقبل میں کوئی بیٹی, کوئی بچی, کوئی بہن جس کینسر سے بچاؤ ممکن تھا کم سے کم اس کینسر سے ضرور بچ جائے. اللہ نہ کرے کہ اگر ہم یہ ویکسین نہیں لگواتے, ایک صورت یہ سوچئے کہ اگر اس کینسر کے نتیجے میں کوئی بیٹی, کوئی بچی ماری جاتی ہے اور وہ بیٹی یا بچی آپ کی ہوتی ہے تو آپ کس اذیت اور کس تکلیف سے گزریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس پیغام کو پہنچانے میں دوسرے لوگوں تک اپنا کردار ادا کیجئے. کوشش کیجئے کہ ریسرچ کر لیجئے, تحقیق کر لیجئے اور اس کے بعد پھر اس پیغام کو جتنا پھیلا سکے لوگوں تک ضرور پھیلائیے.